امام حسین کی بات سن کے طبیعت کا سکون میں آنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا ذکر ہو اور وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، طبیعت پہ کیف طاری ہو جائے، سیدہ زینب کا تذکر آئے تو آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ لوگ دلیلیں دیتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں جی ایک وہ پینٹ کوٹ والا مولوی ہے، اس نے اینک بھی لگائی ہے، داڑھی بھی رکھی ہے، پینٹ کوٹ بھی پہنتا ہے، اس نے جی 1500 بندہ ایک دن مسلمان کر دیا، ایک دن 1000 مسلمان کر دیا، پر پتہ ہے وہ بدبخت کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کیا کروں اس کے 1500 مسلمان کو یا 2000 اس کے کلمہ، اور وہ یہ بڑی دلیلیں دیتا ہے، وہ دلیلیں سنبھال کے رکھے، وہ دلیلیں سے جو جی بڑے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو کربلا کے موقع پر زیادہ لوگ یزید کے ساتھ تھے، زیادہ لوگ، ہم کثرت کے قائل نہیں، ہم حق کے قائل ہیں، ہم اب چھوڑ دو بات، دلائل کی طرف آؤ۔ عجیب تماشا ہے، اور ایک مولوی صاحب اس کی حمایت کر رہے تھے، کہتے نہیں بندہ ٹھیک ہے، وہ بھول گیا تھا، اصل میں قصور عبید اللہ ابن زیاد کا تھا، اصل میں غلطی عمر بن سعد کی تھی، تو یزید کو زیادہ الزام نہ دینا چاہیے۔ میں نے کہا بڑی تمہاری قریبی رشتہ داری ہے یزید کے ساتھ، تو اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے؟ مانگنی چاہیے نا دعا، کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم الحمدللہ جمعے والے دن مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارا حشر امام حسین کے غلاموں میں کرنا، تو بھی کرنا جرت ہے، کر جرت، ہماری جرت دیکھ، ہم یہ نہیں کہتے ان کے ساتھ کر، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارا حشر ان کے، ہماری جرت دیکھو، ہم ان کے غلاموں میں، قدموں میں، نوکروں میں بیٹھنے کو دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمارا ان کے غلاموں میں، غلاموں کے، تو بھی جرت کر دلیری، کر جرت، کہ یا اللہ میرا حشر یزید کے ساتھ کر دلیری، اگر اتنا ہی اچھا تھا تو۔ بے شرمو، اتنا ظلم نہ کرو، اتنی زیادتی، اتنا ظلم نہ کرو، یہ ظلم ہے۔ امام حسین جمعے والے دن خطبہ پڑھنے لگے، جمعے سے پہلے امام حسین نے خطبہ پڑھا، اور آپ نے ایک جملہ کہا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، آپ نے فرمایا یزید کو جا کے بتا دو کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ او کیا فکرہ ہے امام علی مقام کا، فرمانے لگے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت، اور آپ فرمانے لگے بتاؤ اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسہ موجود ہے میرے سوا؟ سنو اور یاد رکھو، حضرت امام حسین نے خطبہ پڑھا نا جب جمعے والے دن، فرمایا مجھے پہچانو تو میں کون ہوں؟ تو عمر بن سعد بولا، پکے نمازی بولے۔ عمر بن سعد کہنے لگا حسین جلدی کر، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے۔ بلے ہو نمازیو، جلدی کر ہمارا، ہائے ہائے کیا نماز ہے، یعنی نبی پاک کے نواسے کو شہید کریں گے اور شہادت کے بعد جمعہ پڑھیں گے، اور نماز میں کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ان کو شہید کر کے قتل کر کے جمعے کا خطبہ دیا جا رہا ہے اور نماز پڑھی جا رہی، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تو میرا سنی بڑا بھولا ہے، کہتا ہے جی وہ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، تم زیادہ نمازیں تو عمر بن سعد بھی پڑھتا تھا، تو بھولا۔ او خدا کے دیکھے نا، جتنی نماز کی اخلاق کی بات شاید میں کرتا ہوں، آپ کو جماعت میں کم لوگ ملیں گے، لیکن یاد رکھنا نماز عقیدہ نہیں، روزہ عقیدہ نہیں، عقیدہ حسین ہے، عقیدہ حسن ہے، عقیدہ علی ہے، عقیدہ عثمان غنی ہے،
عقیدہ عمر فاروق ہے. میں اس شخص کو کیا کروں؟ مجھے اس شخص کی کیا ضرورت ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے حسین ابن علی باغی تھے؟ ہم قائل نہیں ہیں وہ والی شہادت بیان کرنے کے جس میں کہتے ہیں ہائے حسین تو سکینہ تو زینب. ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سبق، ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ امام حسین کی شہادت اس طرح بیان کرو کہ نوجوانوں میں جذبہ جہاد پیدا ہو، عورتیں صبر کا پہاڑ بن جائے. اس طرح شہادت ہم وہ والی. لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں بڑے مظلوم تھے پانی نہیں آ سکا، میرے سے حوالہ دیکھے جس نے دیکھنا ہے، میرے سے حوالہ دیکھے. میرے سے حضرت امام حسین میدان کربلا میں تھے تو تھوڑی سی جگہ کھود کے نا امام حسین نے تو خندق کھودی. خندق کھودنا عرب کا رواج تھا، مدینے میں بھی خندق کھودی گئی، اس کا نام ہی جنگ خندق. تو خندق کھود کے نا آگ جلائی جاتی تھی، یہ حفاظت کا ایک ذریعہ تھا تاکہ دشمن نہ آئے. تو امام حسین نے اپنے خیمے کے سامنے خندق کھود کے اس میں آگ جلائی تاکہ پردہ رہے، عورتوں کے پاس کوئی دشمن نہ آئے. تو ایک شخص سامنے کھڑا ہو کہنے لگا حسین تو نے دنیا میں ہی آگ جلا لی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کہنے لگا آگے تو آگ ملے گی، یہاں جلا لی ہے. تو امام حسین کہنے لگے میں حکم دیتا ہوں آگ کو کہ تجھے ابھی پکڑ گئی. لوگ کہتے ہیں مظلوم تھے، میں حکم دیتا ہوں آگ کو تجھے ابھی پکڑ لے. یہ لفظ امام حسین نے کہے. میں 3 کتابیں تو میری لائبریری میں ابھی ہیں جن میں حوالہ 3 کتب سے، اور آج کل پرسوں کی کتاب نہیں، سینکڑوں سال پرانی. جب کہا نا میں حکم دیتا ہوں تو وہ آدمی گھوڑے سے نیچے گرا، گھوڑے سے نیچے گرا اور گھوڑے کی رکاب کے اندر اس کا پیر الجھا. گھوڑا ڈر کے اتنا دوڑا کہ جا کے اس آدمی کو آگ میں پھینک دیا. امام حسین کے سامنے جل کے مر گیا. یہ حسین ابن علی ہے، یہ ابھی حکم دیتے تو فرشتے ابھی آ جاتے، یہ ابھی بات کرتے تو ساری دنیا کی فوجیں ابھی اکٹھی ہو جاتے، یہ ابھی حکم دیتے تو ابھی آ جاتے. اور سنا اگر جناب اسماعیل کے لیے دمبا آ سکتا ہے تو وہ تو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، اور یہ تو مصطفیٰ کی اولاد ہے، ان کے لیے کیا کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن امام حسین نے پسند کیا تھا کربلا کے جہاد کو، اس کو پسند کیا تھا مولا علی نے، وہ اپنی پسند پہ تھے. کوئی آدمی اس طرح نہ بیان کرے کہ بڑے مظلوم تھے تو بڑی مشکل میں تھے تو بڑا روتے تھے بڑے، اور کوئی شخص ایسی بات. یہاں تو تماشا لگ گیا ہے، تماشا لگ گیا ہے. ایک وہ ہے جو آج کل کہنے بس جی وہ تو 2 شہزادوں کی جنگ تھی، انہیں بھی شرم نہیں آتی، اور ایک ممبروں پہ چڑھے ہوئے ہیں، چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، بازاری سا انداز ہے، کبھی دوڑ کے ادھر جاتے ہیں، کبھی بھاگتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اونچا بولنا، پیروں پہ کھڑا ہونا. یہ لوگ بیان کریں گے امام حسین کی بات، یہ لوگ بیان کریں. بیویوں کے مصائب پڑھ رہا ہوں، وہ اور بیویاں ہوتی ہیں جو ہائے ہائے کرتی ہیں، واہ ویلا کرتی ہیں. یہ میرے نبی کا خاندان ہے، یہ میرے نبی کا خاندان ہے، نبی کا خاندان. میں حوالہ دکھاؤں گا، مجھ سے سنو حوالہ. حضرت سیدہ زینب نے سارے جنازے دیکھے، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، سب کو شہید ہوتے دیکھا. عورتیں ڈرتی میت کو ہاتھ نہیں لگاتی، چیختی ابھی بیاں. لیکن حضرت جناب زینب نے پتہ کیا دیکھا تھا؟ امام حسین کی لاش مبارک کربلا میں پڑی تھی، اور امام حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا گیا تھا، اور وہ بیویوں کے سامنے خالی سر چڑھ رہا تھا، اور سینکڑوں میل کا سفر کر کے دمشق کے بازاروں سے گزرتا وہ سر گیا. آج میں سر کی بات نہیں کرتا، سر کی. آپ مرد ہیں، جوان ہیں سارے، یہاں کسی کا کٹا ہوا ہاتھ پھینک دیا جائے نا، ہاتھ تو لوگ چیخے مار کے دوڑ جائیں گے. بلکہ ہاتھ تو دور رہا، کسی کی انگلی کاٹ کے جہاں پھینکی جائے تو لوگ چیخے مار کے مرد دوڑ جائیں گے.
لیکن کٹا ہوا سر دیکھا، لاشیں دیکھے، یزید کا دربار آیا، بی بی صاحبہ کو نا ایسے عورتوں نے اپنے حالے میں لیا ہے، سیدہ زینب وہاں بیٹھ گئی، تو جب بولا نا یزید دربار میں، کہنے لگا کہ دیکھو اللہ نے عزت والوں کو عزت دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور میرے مخالفین کا کیا اشر ہوا جب اس نے دیکھے نا ایک آدمی مجبور ہے، مقہور ہے، اتنا لمبا سفر ہے، غربت ہے، پیاس ہے، بیماری ہے، کیا انداز ہے جب اس عالم میں یزید کے دربار میں اس نے گستاخی کی امام حسین کی۔ یہاں لوگ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو، کہ کیوں نہ کچھ کہے، جو سیدنا امام حسین کے بارے میں بات کرے گا زبانیں کھینچیں گے اس کی، جو صحابہ کے بارے میں بات کرے گا ہم کرنے دیتے ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو تم بے دینی پھیلا رہے ہو۔ سنو، جب اس نے بے ادبی کی تو سیدہ زینب چپ نہیں رہی، بلکہ حضرت زینب بولی اور کھڑی ہوئی، اور آپ نے تلاوت کی قرآن مجید کی، اور آیتیں پڑھی، کہنے لگی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، بیادی کر کھائی، اور آپ فرمانے لگی یزید تو کہتا ہے تیرے مخالفین پسپا ہو گئے اور تجھے عزت ملی؟ آپ فرمانے لگی یہ تیرا دربار ہے نا، یہ تیرا سجا ہوا ہے نا، تیرا اس وقت ڈنڈا چلتا ہے نا؟ فرمانے لگی چند سال ٹھہر جا، تیرے اوپر لوگ لعنتیں برسائیں گے، اور فرمایا جب جمعے پڑھے جائیں گے تو لوگ میرے حسین کے نام کے خطبے پڑھیں گے۔ فرمایا آج یہ تیرا دربار ہے نا؟ حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے، وہ کہتے ہیں میرے قریب ایک نابینا صحابی بیٹھا تھا، سنو سنو حوالہ میں دکھاؤں گا، کہنے لگے میرے قریب اس وقت یزید کے دربار میں ایک نابینا صحابی بیٹھے تھے، جب بی بی زینب نے یہ بات کی نا تو وہ نابینا صحابی میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے نعمان علی آ گئے ہیں۔ جناب نعمان بن بشیر کہنے لگے نہیں، علی جب بولتے تھے تو بڑا رنگ ہوتا تھا، ابھی تو زینب کھل کے بول ہی نہیں رہی، ابھی تو زینب ستائی ہوئی ہے، ابھی تو زینب زخم کھا کے آئی ہے، ابھی تو زینب پیاسی ہے، کاش زینب ترو تازہ ہوتی اور زینب خطبہ پڑھتی تو علی کی طرح گرجدار آواز نکلتی، یزید کے محل کانپتے، جبریل علی بول رہے ہوں جیسے، حکمت کی گوہر رول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ وہ مسکینوں کی طرح منتیں نہیں کر رہے تھے، ہائے پانی ان کا مزاج ہی نہیں تھے، بلکہ وہ دلیر لوگ تھے، دلیر، اور بر موقع بر محل بولتے تھے۔ یزید آیا دربار میں، جب یہ سارا قافلہ وہاں پہنچا تو یزید دربار میں آیا، اور جب وہ دربار میں آیا تو بادشاہوں کا طریقہ ہے، گاڑیاں، اب ہمارے بادشاہوں نے روٹر والی گاڑیاں رکھی ہوئی، وہ یوں چلتی ہے، شور ہوتا ہے پیچھے، اس زمانے میں کہا جاتا تھا با دبا ملازہ ہوشیار، پیچھے ہٹ جاؤ، نعرے لگنے لگے۔ تو یزید کا ایک ناخلف بیٹا امام زین العابدین سے کہنے لگا تیرا باپ کہاں ہے؟ دیکھ یہ میرے باپ دادا کے نعرے، دیکھ میرے باپ کے نعرے، تیرے کدھر ہے؟ ابھی یہ بات شروع اس نے کی تھی کہ دمشق کی جامع مسجد میں زور کی اذان ہو گئی، اور جب مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام زین العابدین اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے یہ میرے نانا کے نعرے لگ رہے ہیں، اگر تیرا ہے تو بتا، یہ میرے نانا کے نعرے، اور فرمایا تیرے باپ کے 2-2.5 سال لگیں گے، میرے نانے کے قیامت کے بعد بھی لگیں گے، میرے نانے کے نعرے قیامت کے یہ لگتے رہیں گے، لگ رہے ہیں اور لگتے تھے اور لگتے رہیں گے۔ میرے بھائی یاد رکھو، دلیری، ہمت،
پہلی بات ان سے پیار کرنا ہے، دوسرا ان کی ہمت، ان کا مقام دلیری کرنا ہے، ان کا کام ہمت کرنا ہے، ان کا کام ڈٹ جانا ہے۔ کمزوری دکھانا اہل بیت کا طریقہ ہوتی۔ حضرت عباس کے بازوؤں میں درد ہوتی، جناب زینب پھر پریشان ہوتی ہیں کہ ہم تو اس بے حیائی کے خلاف لڑے اور امت ابھی یہ گند کر رہی۔ جو چوکوں میں کھڑا ہوتا ہے نا عورتوں کو تاڑتا ہے، وہ یزید کے طریقے پہ عمل کرتا ہے۔ یہ دلائل ہے، آپ سوچ لیں، اندازہ کر لیں کہ ہم نے کس جماعت میں کھڑے ہونا ہے۔ اس لیے گند سارا نکالیں۔ امام حسین کا ایک پیغام آج اپنانا بڑا ضروری ہے۔ امام حسین نے سر سجدے میں کٹایا اور قرآن کی تلاوت نیزے کی لوپ پہ بھی جاری رہی ہے۔ اس لیے آج کم از کم 10 نفل امام حسین کی سنت سمجھ کے ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جنہوں نے روزہ رکھا ہے بڑا اچھا کیا ہے، چلو جو نہیں رکھ سکے پھر بھی نفلی ہے، کوئی فرض نہیں۔ کم از کم 3 دفعہ سورت یاسین کی تلاوت آج ضروری ہے امام حسین کے لیے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر وہ نیزے کی نوک پہ پڑھ سکتے ہیں تو آپ ان کی خاطر بھی تو پڑھ ہی سکتے ہیں نا۔ تو بہت ضروری کام آج نفل پڑھنا ہے، اور بہت ضروری کام آج قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ صحابہ جمع ہو کے نبی پاک کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اخراجات زیادہ ہیں، ذرائع آمدن بظاہر کوئی نہیں، نذرانوں پہ اعتراض نہ کیا کرو، نذرانہ دینا نبی پاک کی سنت ہے، نذرانہ قبول کر لینا نبی پاک کی، بولو، حضور کی سنت ہے۔ تو صحابہ جمع ہو کے آئے، ایک جگہ پہ میٹنگ کی، کہا تھوڑے سے پیسے ہر مہینے پیش کریں گے۔ تو حضور سے بات کون کرے گا پیسوں کی؟ کہا ہم نے نہیں کرنی، نبی پاک کے چچا جناب عباس کریں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگایا گیا، جناب عباس آئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے لے کے آئے، اور سیانے بندے تھے، انہوں نے بڑی سمجھداری والی، عقل مندی والی بات چھیڑی۔ یہ نہیں کہا کہ حضور ہم یہ نذرانہ دیں گے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں پتہ ہے آپ کی مذہبی مصروفیت اتنی ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا کاروبار کرنے کا، اگر آپ کام کریں گے تو پھر آپ کس طرح کر کے دین کا کام ہو سکے گا؟ یا رسول اللہ آپ نے جو ہمارے لیے کیا ہے اس کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے، ایک حرف کا بدلہ نہیں دے سکتے، حضور یہ تھوڑا سا نذرانہ ہر مہینے لایا کریں گے، قبول کر لیں۔ نبی پاک کے سامنے رکھا ہی تھا کہ اللہ کا قرآن بول پڑا، کا کل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب ان سے فرما دو کہ میں نے تمہارے لیے بڑی تکلیف سہی ہے، پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں اگر تم نے کچھ کرنا ہے الا المودۃ فی القربى، تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میری ختیجہ سے پیار کرنا، میری عائشہ کا ادب کرنا، میرے قریبیوں کا احترام کرنا۔ یا رسول اللہ ازواج تو گھر میں ہے ہی، قریبی کوئی اور بھی خاص ہے جس کا ادب کرنا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا ہاں، علی، فاطمہ، علی اور فاطمہ کی اولاد، فرمائے ان کا ادب کرتے رہنا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے میرے ساتھ بڑا ہی اچھا سلوک کیا ہے۔ کہا ان کا ادب کرنا، جناب علی، سیدہ فاطمہ اور دونوں کی، ان کا ادب کرنا فرائض دین، اہل بیت کا ادب کرنا فرائض۔ یار کتنی بے شرمی کی بات ہے، لوگ امام حسین کو باغی کہے۔ حضرت امام اعظم ایک باغ میں بیٹھے تھے، شاگرد ساتھ تھے، تو کتابیں بکھری ہوئی تھی، کچھ لکھا جا رہا تھا، بکھری ہوئی تھی کتابیں۔ امام محمد بھی بیٹھے تھے، امام ابو یوسف، کئی اور شاگرد بیٹھے تھے۔ تو جب لکھتے ہیں نا یہ لوگ تو حوالوں کی تلاش ہوتی ہے، کتابیں بکھری ہیں، صفحے بکھرے، بچے گیند کے ساتھ کھیل رہے تھے،
تو گیند اچانک باغ میں آئی تو ایک چھوٹا سا بچہ گیند لینے آیا تو امام اعظم اٹھ کے کھڑے ہو گئے. وہ بچہ گیند لے کے چلا گیا, کتابیں ساری پھر بکھر گئیں, جو گود میں رکھی ہوئی تھی وہ بھی نیچے گر گئیں, کچھ صفحے بھی گر گئے. تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ چلا گیا, امام صاحب بیٹھ گئے, پھر آیا, گیند گری آ کے باغ میں, وہ پھر بچہ لینے آیا, وہی بچہ. امام صاحب پھر کھڑے ہو. وہ کئی بار آیا, جتنی بار آیا کھڑے ہو گئے. کئی لوگ صبر نہیں کر پاتے, جلد باز ہوتے ہیں آج کل کے شاگردوں کی طرح. تو ایک شاگرد بول پڑے, کہنے لگے حضور وہ تو بچہ ہے, 100 دفعہ آئے گا. اب 100 دفعہ کھڑے ہوں گے. فرمایا تو 100 کی بات کرتا ہے, یہ 1000 دفعہ بھی آیا تو میں کھڑا ہوں گا. کہا حضور بچہ ہے, آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ فرمانے لگے معمولی بچہ نہیں, میرے استاد کا پوتا ہے. تو جس نے مجھے اللہ رسول کا نام بتایا اس کا پوتا ہے تو میں کھڑا نہ ہوں. اگر استاد کے پوتے کا ادب ہے تو بتاؤ محمد عربی کے نواسے کا کیا ادب ہے؟ حضرت عمر جب نعرہ لگاتے نا تو کس طرح کانپتے. سفیر آتے روم کے ملنے کے لیے تو کہتے جاؤ عمر نفل پڑھ رہے ہیں, ٹائم کوئی نہیں. ایک دن اندر میٹنگ ہو رہی تھی, حضرت عمر میٹنگ میں بیٹھے تھے. آپ کے بیٹے ملنے آئے عبداللہ ابن عمر. ابا جی اندر آ جاؤ. فرمایا دروازے پہ کھڑا ہو, میں ضروری بات کر رہا ہوں, اندر نہ آنا. جناب عبداللہ ابن عمر کہتے میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر گزری تو امام حسین بھی آ گئے. ایک حدیث میں, ایک روایت میں امام حسن کا لفظ بھی ہے. امام حسین آئے, آ کے عبداللہ ابن عمر سے کہنے لگے عمر فاروق اندر ہے؟ تو کہا وہ اندر تو ہے. تو کہا آپ کیوں دروازے پہ کھڑے ہیں؟ کہنے لگے ابا جی نے کہا ہے یہاں انتظار کرو, میں کوئی ضروری بات کر رہا ہوں. لیکن شہزادے میرے لیے کہا ہے, میرے لیے, آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں. امام حسین کہنے لگے امیر المومنین کوئی بات کر رہے ہوں گے, میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا. ظہر کا ٹائم آئے گا نا تو میں مسجد میں مل لوں گا. یہ کہہ کے چلے گئے. حضرت عمر باہر آئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ کوئی آیا تو نہیں؟ عرض کی حضور حسین ابن علی آئے. حسین ابن علی. تو کہا اندر کیوں نہیں بھیجا؟ کہا میں نے کہا تھا بے شک چلے جائیں, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا. تو سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے عبداللہ تجھے تیری ماں روئے, حسین کو کیوں واپس بھیجا؟ پھر عمر دنیا داروں کے سامنے ڈٹنا, کھڑا ہونا عمر پہ ختم ہے. لیکن جو اندر کی بات ہے نا, روح کی, جو عقیدت کی بات ہے, جو وفا کا رشتہ ہے, اس کو کون سمجھے؟ یہ جو روح کی مجبوریاں ہیں, یہ جو وفا کی مجبوریاں ہیں, اسے لوگ کیا سمجھیں؟ انہیں کیا پتا کہ مرشد کے بیٹے کے پیر چومنے میں حسن کیا ہوتا ہے. انہیں کیا پتا کہ جب استاد کا بیٹا گھر میں آتا ہے تو دل کرتا ہے مکان بیچ کے اسے دے دیں, اس کے باپ کی نیکیاں بڑی ہیں. جناب عمر فاروق دوڑے گئے, امام حسین کے دروازے پہ دستک دی. امام حسین باہر رکھا, شہزادے یار ملنے آئے تھے, بغیر ملے کیوں آ گئے؟ عرض کی کہ آپ مصروف تھے, آپ کے اپنے بیٹے بھی دروازے پہ کھڑے تھے, تو میں واپس آ گیا. امام حسین کہتے عمر جذبات میں آ گئے, سر سے پگڑی گر گئی. کہنے لگے حسین, میرے بیٹے کا اور حسین کا کیا مقابلہ؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا اس کی نامی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے؟ کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے؟ اور پھر سر سے پکڑی اتری تھی, اپنے بال زور سے پکڑ لیے. کہنے لگے حسین میں نا مکے میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور ڈنڈوں سے مار کھاتا تھا اپنے باپ سے. یہ جو آج ساری دنیا میں عمر کے نعرے لگتے ہیں, یہ تیرے نانے کا صدقہ ہے. شہزادے میری وفا
اور میری وفا میں جب تیرا دل کرے نا دوڑ کے آ جایا کر. عمر تو نو. ایک دن امام حسین نے آگے نا جناب فاروق اعظم سے کہا, خطبہ دے رہے بچوں کی طبیعت شروع میں پتہ نہیں کیا بات آئی, امام حسین کے دل میں کہنے لگے عمر نیچے اترو, یہ میرے نانا کا ممبر ہے. تو حضرت سیدنا عمر, سنو کبھی میرا بھی بچہ آ جائے تو میں کہتا ہوں اس کو پکڑو یار, بچوں کو تو نہیں نا جمعوں میں مطلب ذکر کیا جاتا, اترنا میرے نانے کا ممبر ہے. جناب عمر اتر کے نیچے کھڑے ہو گئے تو کہا جا کے اپنے نانے کے ممبر پہ بیٹھ. تو حضرت عمر رو پڑے, کہنے لگے شہزادے میرے نانے کا ممبر ہی کوئی نہیں ہے ہی نہیں, یہ ممبر یہ مصلی یہ تیرے نانے کی شان ہے, میرے نانے کا کوئی ممبر نہیں, تیرے ہی نانے کا ممبر ہے. تھوڑی دیر کھڑے رہے تو امام حسین کہنے لگے اچھا کوئی نہیں آپ کے نانے کا ممبر کا نہیں, کہا چلو پھر میرے نانے کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ چلو خیر ہے, کوئی نہیں آپ کے نانے کا, کہا نہیں, تو کہا کوئی نہیں پھر میرے نانے کے. جب حضرت عمر بیٹھے تو بڑا شاندار جملہ کہا, فرمانے لگے میں ممبر پر مرضی سے نہیں بیٹھا تھا, مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا, اور پھر حسین کے کہنے پہ میں اترا ہوں, اب مجھے حسین نے بٹھایا ہے, اب کسی کی جرأت ہے تو عمر کو اتار کے دکھائے. نبی پاک نے کیا فرمایا, ترمذی میں حدیث ہے, نبی پاک نے خطبہ حجت الوداع دیا. لوگ ہمیں کہتے ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ سے آگے نہ جاؤ, حضور نے خطبہ دیا, فرمایا میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں, اگر تھام کے رکھو گے تو گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے گی. یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمانے لگے ایک میں تمہیں قرآن دے کے جا رہا ہوں, دوسرا اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں, ان کو تھام کے رکھنا, گمراہی کبھی تمہارے پاس ان کو تھام. سنو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ, حضرت اسامہ آپ فرماتے ہیں مجھے نبی پاک سے کوئی کام تھا, یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے, کہتے ہیں میں حضور سے ملنے گیا تو میں نے نا حضور سے بات چھیڑی, نبی پاک سے میں نے ذکر چھیڑا. جب وہ بات میں نے کرنی شروع کی نا تو حضور نے چادر اوڑی ہوئی تھی, بکل جس کو مارتے ہیں, کہتے ہیں چادر اوڑی ہوئی تھی, تو نبی پاک کی نا چادر میں دو چیزیں حرکت کر رہی. تو جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بات کرتے کرتے میری توجہ جب ادھر گئی تو میں اصل بات ہی بھول گیا. میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا, میری زبان سے کچھ نکل رہا تھا, کیونکہ جب توجہ بٹ جاتی ہے نا, اس لیے توجہ بٹ جائے تو پھر لفظوں کا حسن برقرار نہیں رہتا. تو جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا, میرے منہ سے نکلتا کچھ اور تھا. تو سرکار سمجھ گئے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہنے لگے بھول گئے ہو نا بات. تو میں نے کہا حضور بھول گیا ہوں. تو کہتے میں بھی ان سے کب سے کہہ رہا ہوں کہ باز آ جاؤ, لیکن یہ نہیں آ رہے. کہتے میں اور پریشان ہوا کہ یہ کن سے حضور کہہ رہے. تو نبی پاک نے چادر مبارک کو کھولا, ایک بغل سے امام حسن نکلے, دوسرے سے امام حسین نکلے. یہاں بھی ملا پریشان ہے, بڑی ٹینشن میں ہے. کہتا ہے جی ہر نانا ہی اپنے نواسوں سے پیار کرتا ہے. تو میں نے کہا بیوقوف, یہ آب نانا نہیں, یہ وہ والے نانا ہے جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. فرمایا میرے محبوب اتنی دیر تک بولتے نہیں جب تک میں حکم نہیں کر دیتا. تو امام حسن اور حسین کا پیار بھی اللہ کا حکم تھا, اس لیے ہو رہا تھا. فرماتے جب نبی پاک کی بغلوں سے وہ دونوں نکلے نا, تو میں نے حضور کی آنکھوں میں چمک دیکھی, نور دیکھا. اور جیسے بندہ کسی سے پیار کرتا ہے تو چہرہ بھی بتا نہیں رہا ہوتا, آج کل کی زبان میں کہتے ہیں باڈی لینگویج, اس کی باڈی لینگویج بھی بتاتی ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے نا یہ طاری ہے. تو محبوب فرمانے لگے اسامہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں, یہ دونوں میرے بیٹے ہیں کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اور فرمایا اسامہ میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں, کاش امت ان لفظوں کو سمجھ جائے. حضور نے فرمایا میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں, میں بڑا پیار کرتا ہوں. اور میں نے رب سے دعا کی ہے یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو اس سے پیار کرنا.
میں نے یہ دعا کی ہے، اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کرنا۔ حضرت امام حسنین، پہلی بات یہ ہے کہ ان کا پیار ایمان کا حصہ ہے۔ کہتے ایک دن میں جنگل میں شکار کرنے گیا تو کچھ جانور کم نظر آئے، صبح سے لے کر میں گھومنے لگا، عصر کا وقت ہو گیا، کوئی شکار نہ ملا۔ اب میرے دل کے اندر یہ ڈر تھا کہ اگر مغرب مجھے یہیں ہو گئی تو مجھے کوئی درندہ، کوئی جانور پریشان کرے گا۔ اسی پریشانی کے عالم میں میں دائیں بائیں دیکھ رہا تھا کہ ہرنی کا ایک بچہ مجھے نظر آیا۔ میں نے جھٹ سے وہ ہرنی کا بچہ ہی اٹھا لیا کہ آج یہی شکار کروں گا۔ کہتے ہیں میں نے اسے گھوڑے کے آگے رکھا، اپنے آگے گردن کی جانب، اور میں نے گھوڑے کی لگامیں تیزی سے گھمائی کہ سر پٹ گھوڑا دوڑایا تاکہ مغرب سے قبل میں شہر میں پہنچ جاؤں، یہ جنگل کا علاقہ گزر جائے۔ کہتے ہیں میں بڑی گرمی تھی، بڑی پیاس لگی، پر پانی نہ پیا نہ گھوڑے کو پلایا، سر پٹ دوڑایا اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جنگل میں مجھے شام ہو جائے۔ کہتے ہیں جب میں شہر سے باہر پہنچ گیا تو مغرب کا وقت بھی شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں ابھی میں پہنچا ہی تھا، میں نے وہاں گھوڑے کو روکا، خود بھی پانی پیا، جانور کو بھی پلایا۔ کہتے ہیں ذرا میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو جس ہرنی کا میں بچہ لایا تھا وہ بھی دوڑتی ہوئی میرے پیچھے آ گئی۔ کہتے ہیں وہ پیچھے میرے کھڑی ہے، پتہ نہیں کہاں سے بیچاری دوڑی، میرا تو گھوڑا تھا اور میں نے تو سانس بھی نہیں لیا۔ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے میں بھگاتا لایا اس جلدی میں کہ باہر آنا ہے۔ کہتے پلٹ کے دیکھا تو اس کی سانس پھولی ہوئی ہرنی کی اور للچائی نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہے۔ دل کے ایک کونے سے آواز آئی کہ آج تو 2 شکار ہو گئے، بچہ تو پکڑا ہی، اس کی ماں کو بھی قابو کرتا ہوں تاکہ ڈبل شکار ہاتھ آئے گا۔ کہتے ہیں پھر اندر سے میرا درد بولا، اندر سے میرا رحم بولا، ایک ماں اپنا بچہ لینے آئی ہے اور اس طرح تو اسے تکلیف نہیں دی جا سکتی کہ اسے بلیک میل کر کے ماں کو بھی رکھ لیا جائے۔ کہتے ہیں جب میں نے اس ہرنی کی طرف دیکھا تو اس کی نظروں میں سوال تھا، اس کی نظروں کے اندر سوال تھا، کچھ مانگ رہی تھی۔ کہتے ہیں میں نے اس بچے کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور پھر میں نے بچہ چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں اس نے پہلے بچے کو بازوؤں میں لیا، پھر اپنی زبان سے اپنا بچہ چاٹنے لگی۔ کہتے ہیں پھر وہ جب جنگل کی طرف جانے لگی تو ایک دفعہ اس نے میری طرف دیکھا، دوسری دفعہ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ زندگی میں مجھے اتنا سکون کبھی نہیں آیا تھا جتنا آج آیا۔ کہتے میں گھر گیا، عشاء کی نماز پڑھی، پا وضو میں بستر پہ لیٹ گیا۔ لوگوں میرے نصیب دیکھو، مجھے مدینے والے محبوب کا دیدار نصیب ہوا۔ رسول کریم علیہ السلام میری خواب میں آئے، میں رونے لگا، گھر مہک اٹھا، پھول کھلنے لگے، خوشبوئیں بکھرنے لگی۔ کہتے ہیں محبوب کریم تشریف لائے، اور کیا خوبصورت جملہ ہے، اگر تجھے بادشاہ بنا دیا جائے تو انسانوں کے ساتھ بھی اسی طرح رحم کرے گا نا جس طرح آج ہرنی کے ساتھ کیا ہے۔ اگر تجھے بادشاہ بنایا جائے تو رویہ یہی رکھے گا یا بدل جائے گا؟ کہتا میں رو پڑا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو غلام بننے کے بھی قابل نہیں، تو بادشاہ کیسے بنوں گا؟ فرمایا تیری آج کی ادا بڑی پسند آئی ہے، عرش کے مالک نے تجھے بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر لیا، تیری یہ ادا بڑی بھائی ہے، بڑی پسند آئی۔ فرماتے ایک ہرنی کے بچے پہ رحم کھایا تھا، رب کریم نے مجھے بادشاہی عطا فرما دی۔ ہم نہ سیاست سے بادشاہی لینا چاہتے، سیاستدانوں کے اپنی جیب سے اشتہار چھپوا کے بادشاہی لینا چاہتے، ڈیرا بنا کے بادشاہی لینا، نہ بادشاہی تو رحم کرنے سے ملتی۔ امام علی مقام آرام سے مسجد نبی میں بیٹھے تھے، زمانہ پوری دنیا سے جاتا تھا، ہاتھ چومتا تھا، قدموں میں بیٹھتا تھا۔ اتنے بڑی عظمت والی بھی کوئی شخصیت ہوگی جس کے رگوں میں رسول اللہ کا خون دوڑتا ہے، جسے حضور اپنی زبان مبارک اس طرح
وہ چوسا کرتے تھے جیسے عرب کے لوگ پیاس کے عالم میں کھجور چوسا کرتے تھے. اتنا بڑا بھی کچھ شخص تھا. لیکن جب دین پہ کڑا وقت آیا تو حسین نے مسجد کی خطابت نہیں بچائی, آستانہ نہیں بچایا. امام علی مقام نے کہا کوفہ لٹتا ہے تو لٹتا رہے, دمشق میں فساد ہوتا ہے تو ہوتا رہے, وہ ملک شام کی بچیاں رو رہی ہیں تو روتی رہیں کہ ہم پہ یزید قابض ہو گیا, میری مسجد آباد ہے, کافی ہے. نہ, امام حسین نکلے اور نکل کے کہنے لگے جنت البقیع والی جگہ پہ کھڑے ہو کہ یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں, میں جا رہا ہوں اور آپ کے لیے جا رہا ہوں, اس لیے کہ مجھے اس شام کو بچانا ہے جس شام میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ بستے ہیں. مجھے کوفہ, دمشق, مصر کے لوگوں کو بچانا ہے. نکل کھڑے ہوئے امام علی مقام, میدان میں نکلے. کس کے خلاف؟ کون تھا یزید؟ مسلمان تھا. اس وقت تک تو سب نے مسلمان لکھا ہے, جس نے کافر کہا شہادت امام حسین کے بعد کا. جرم کیا تھا؟ میری گردن جھک جاتی ہے جب میں یہ بات کرتا ہوں, ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, جوش خطابت نہیں, میری گردن جھکتی ہے جب میں یہ لفظ ادا کرتا ہوں. امام علی مقام اس شخص کے خلاف نکلے. سارے خطبے امام حسین کے پڑھ کے دیکھو, امام حسین نے فرمایا یزید شرابی ہے. شرابی مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا؟ آپ نہ بولیں بے شک, پر بات تو سچی ہے نا. امام حسین نے فرمایا شرابی کو ووٹ دیا جا سکتا؟ فرمایا رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے جو مجرے دیکھے, جو رنڈیوں کے ناچ دیکھے وہ مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا؟ امام حسین میدان میں نکلے اور 18 سال کے علی اکبر سے لے کر 6 مہینے کا علی اصغر دے دیا. لیکن شرابی کو برداشت تو میں کیسے کرتے؟ دوستی قاتل سے بھی, مقتول سے یارانہ بھی, اپنی جیب سے فلیکس سے چھپوا کے ظالموں, جابروں, بدماشوں کو ووٹ دیتے ہو. امام حسین کو تیری دیگ کی ضرورت ہے جو تو 10 محرم پہ پکاتا ہے, چاولوں کی ضرورت ہے جو تو نے 9 محرم کو پکائے, ان کو اس بریانی کی عادت تھی جو تو نے پکائی ہے. میرے گھر میں فلاں MNA MPA صاحب آ گئے تھے, امام حسین کے گھر کے اندر یزید نے پیغام بھیجا, اس نے کہا جیسے کہو گے کر لوں گا, اتنے پیسے کہو گے دے دوں گا, جتنی مسجدیں کہو گے بنوا دوں گا, جتنے ادارے کہو گے تعمیر ہو جائے, مجھے نہ چھیڑو. آپ نے فرمایا نا, مسجد مدرسے اس وقت آباد رہتے ہیں جب حکمران صحیح ہوتے ہیں, اور جب حکومتیں غلط ہوتی ہیں تو پھر مساجد آباد, پھر مدارس کی آباد کاری ہو ہی نہیں سکتی. میں دین میں نیا رکھنا کھول دوں؟ امام علی مقام کھڑے ہوئے, پر میں کیا کروں؟ حکومت کیا کروں؟ حکومت سے کیا کہوں؟ اگر میری ملت کے اپنے جوان کے موبائل میں رنڈیوں کا ناچ ہو تو 10 محرم کو تو امام حسین کربلا میں تڑپ جاتے ہوں گے. اگر 9-10 محرم کو جو نکلا امام علی مقام کی بات کرنے کے لیے, وہ نوجوان اگر سگریٹ کا, شراب کا, بدماشی کا عادی ہو تو حضرت علی اصغر کہیں گے نا میری قربانی کا کیا بنا؟ وہ تو نکلے تھے عریانی اور فحاشی کے خلاف, اور اگر ملت کا جوان روز چوک میں کھڑے ہو کے لڑکیوں کو تاڑتا ہو تو حضرت علی اکبر تو اپنی قبر میں روتے ہوں گے کہ یہ اس قوم کے لیے جان دے دی جو آج یزیدی طریقوں پہ عمل کر رہی ہے, جو ساری رات گند دیکھ کے سوتی ہے, جو ساری رات بے حیائی, فحاشی اور عریانی میں لگی رہتی ہے. ان لوگوں کے لیے جان دے دی. اتنا ظلم ان شہیدوں کے ساتھ, اور 10 محرم کو دیگ پکا کے کہتا ہے میں امام حسین کا ماننے والا ہوں, میں امام علی مقام سے پیار کرنے والا ہوں. نہ بھائی, امت مسلمہ کو بیدار ہونا پڑے گا. امام علی مقام میدان میں نکلے, ڈٹ کے نکلے, اور امام نے فرمایا میدان میں نکل کر
کہ میرا وطن مدینہ ہے، میرا وطن مدینہ ہے، پر مدینہ بعد میں، رسول اللہ کا دین پہلے، تو پاکستان کی بات کرتا ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا مدینے کی شہریت بعد میں، رسول اللہ کا دین پہلے، اور تیرے تو بچے عام سے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا میری گود میں جو بچے ہیں وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، پر بچے بعد میں، نبی پاک کا دین پہلے۔ آپ نے فرمایا تیری بیٹی بڑی باوقار ہوگی، اس کی بڑی عزت ہے، تو کہتا ہے بیٹی کی وجہ سے بلیک میل ہو گیا، لیکن جو شان خدا نے حسین کی بیٹی کو عطا فرمائی، جن بچیوں کا سر کا بال ننگا ہو جائے، سر کا بال ننگا ہو جائے، تو امام شورانی فرمایا کرتے تھے اگر مدینے میں کسی سید زادی کے سر کا بال ننگا ہوتا تھا تو سورج اپنا منہ چھپا لیا کرتا، سورج چھپ جاتا تھا بادلوں کی اوٹ میں، اور مدینے والے سمجھ لیتے تھے کہ گھر میں کام کرتے کرتے کسی سید زادی کے سر کا کوئی بال ننگا ہو گیا۔ ان شہزادیوں کا اتنا وقار، پر امام علی مقام نے فرمایا بیٹیوں کی فکر بعد میں، رسول اللہ کا دین پہلے رسول اللہ کا دین۔ یاد رکھ میرے بھائی، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان میں نکل کر پہلے مذہب کی بات کی۔ ایک دفعہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر 5000 دینار آئے، مسجد میں تھے، آپ کو 5000 دینار ملے تو امام زین العابدین کہتے ہیں کہ مسجد سے لے کر گھر آنے تک امام حسین نے 5000 اللہ کے رستے میں خیرات کر دی۔ فرماتے میں نے کہا ابا جی 5 دینار کی گھر میں ضرورت تھی، مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کل مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ کہا ابا جی 5 دینار کی گھر میں ضرورت تھی، تو کہتے ہیں مجھے فرمانے لگے بیٹا یہ جن کو میں نے دیا ہے نا یہ گھر کے لیے ہی دیا ہے، یہ گھر کے لیے ہی دیا ہے، جن کو دیا ہے تمہارا کیا خیال ہے یہ باہر خرچ ہوا ہے؟ یہ گھر کے لیے ہی ہے، اس لیے کہ جب انسان دوسروں پر شفقت کرتا ہے تو اللہ اس کے گھر پہ رحمت فرماتا ہے۔ امام حسین کے مزاج میں پہلی بات میں نے ذوق عبادت کی عرض کی، دوسری بات عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ حضرت اسامہ بن زید بڑے پیارے ہیں میرے نبی کریم کے، بڑے پیارے۔ حضرت اسامہ بن زید کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ان کے ناک سے اگر ریٹھ نکلتی تھی تو اللہ کے رسول اپنے دست مبارک سے صاف کر دیتے تھے، اور سرکار فرماتے تھے کہ اگر اسامہ لڑکی ہوتا نا، ان کے غلام کے بیٹے تھے حضرت زید بن عار، اگر یہ لڑکی ہوتا میں اسے زیور پہناتا۔ بڑے پیارے تھے، لیکن جب ان کا آخری وقت آیا نا تو 60,000 دینار کا قرضہ تھا، رشتہ داروں سے کہا، دوستوں سے کہا، یاروں سے کہا، اور قرض ادا نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں بڑا پریشان تھا، جب حد ہو گئی نا تو حضرت اسامہ بن زید فرمانے لگے جاؤ کوئی حسین ابن علی کو خبر کرو، ان سے کہو میں نا غلام ہوں آپ کے نانا کا، اور مقروض دنیا سے چلا گیا تو کیا بنے گا۔ امام حسین کو خبر ملی تو دوڑے آئے۔ لاجپال اس پیر کو نہیں کہتے کہ تگڑا نذرانہ لے کے تو ماتھا چوم لے، لاجپال تو اس کو کہتے ہیں کہ جب ضرورت پڑے تو وہ سر پہ موجود ہو۔ حضرت سیدنا امام حسین تشریف لائے تو جناب اسامہ بن زید رو پڑے، کہنے لگے حضور میں نے نا غلامی کی ہے آپ کے نانا کی، اور اس غلامی پہ ناز ہے، اب 60,000 دینار کا قرضہ لے کے دنیا سے جاؤں گا تو میری قبر پہ بوجھ رہے گا۔ امام حسین خادم کو بھی کہہ سکتے تھے جاؤ گھر پیسے پڑے ہیں لے آؤ، امام حسین خود گئے، چادر روڑ کے تو اس کی اوٹ میں بکل میں 60,000 دینار چھپا کے لائے، اور جناب اسامہ بن زید کے سامنے رکھ کے کہنے لگے اسامہ
یار پیسے رات کو ہی آئے تھے، میں سوچ رہا تھا مجھے تو ضرورت نہیں، اللہ نے کس کا نصیب میرے گھر میں بھیج دیا، مجھے تو حاجت ہی نہیں تھی، اب پتہ چلا پیسے تیرے تھے۔ اللہ نے حسین کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جا کے دے آ۔ حضرت اسامہ بن زید رو پڑے، فرمانے لگے اللہ آپ کو بہترین صلہ عطا فرمائے۔ امام بڑا ہی پیار کرتے تھے۔ گھوڑے پہ جا رہے تھے، کچھ فقیر غریب لوگ بیٹھ کے روٹی کھا رہے تھے، کھا رہے تھے سڑک کے کنارے۔ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب امام حسین گزرے تو انہوں نے آواز دی، حضور دل کرتا ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھائیں۔ کائنات کے مالک و مختار کے نواسے اور دنیا کے سب سے بڑے شہزادے گھوڑے سے اترے اور غریبوں کے ساتھ سڑک پہ بیٹھ گئے، روٹی کھانے لگے اور دیر تک کھاتے رہے، اور جب فارغ ہو گئے تو فرمانے لگے کھانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، حاجت بھی نہیں تھی، پر تم نے آواز دی تو دل رکھنے کو بیٹھ گیا تھا، اگر اجازت دے تو چلا جاؤں۔ یہ مزاج تھا، یہ طبیعت تھی۔ آپ کے ایک بھائی ہیں چھوٹے، حضرت محمد بن حنفیہ نام ہے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی سے۔ ایک دن حضرت امام حسین ان کے گھر میں بیٹھے تھے تو کسی بات میں اختلاف رائے ہو گیا، تو امام علی مقام ناراض ہو گئے، فرمایا آج کے بعد تیرے گھر نہیں آؤں گا، رومال اٹھایا چلے گئے۔ لوگوں نے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حسین تو ناراض ہو گئے، کبھی نہیں آئیں گے۔ آپ فرمانے لگے بھائی تمہارا ہے کہ میرا؟ جی بھائی تو آپ کے ہیں۔ فرمایا اگر کہو تو چند منٹوں میں حسین واپس آئے۔ کہا جناب ناراضگی ہو گئی ہے۔ فرمایا ناراضگی ہوئی ہے، پر میں اس کے دل کی نرمی کو تو جانتا ہوں، اس کے مزاج کے اندر جو محبت ہے اس سے تو ابھی آئے۔ کہا جناب وہ کیسے؟ فرمانے لگے دیکھنا ذرا۔ تو امام حسین نے خط لکھا، حضرت محمد بن حنفیہ نے رکا لکھا، کہنے لگے حسین میرے باپ کا نام بھی علی ہے اور آپ کے باپ کا نام بھی علی ہے، پر ایک فضیلت ایسی ہے جس میں میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ یہ ہے کہ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لال ہیں، آپ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ کہنے لگے بھائی جان آپ نے نانا جان کی وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ دو لوگ ناراض ہو جائیں تو جو صلح پہلے کرے جنت میں پہلے جائے گا۔ فرمانے لگے دل میرا کر رہا تھا کہ پہلے صلح کر لوں، لیکن پھر بڑے بھائی کو پشت کروں گا جنت میں جاتے ہوئے، یہ بھی تو بے ادبی ہے نا۔ اب خط میں نے لکھ دیا ہے، آپ کا جو ارادہ ہو۔ امام حسین نے خط پڑھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر سے رومال اٹھایا۔ بچے پوچھنے لگے کہاں جا رہے؟ کہا بھائی کے گھر جا رہا۔ آپ تو ناراض تھے۔ فرمایا تھا ناراض، پر ہے تو میرا بھائی نا۔ ہو گئی بات ختم۔ بڑی دل میں نرمی، طبیعت میں سوز، لہجے میں گداز۔ ایک دفعہ صحابہ میں مسئلہ بن گیا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا وظیفہ کیسے لگانا ہے۔ امام حسین کا علم و فضل بتا رہا ہوں، علم و فضل۔ تو بات بڑی پیچیدہ ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے کہ آپ بڑے صاحب علم و فضل ہیں، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وقت گزارا ہے، تو مسئلے کو حل کریں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد حکومت اگر وظیفہ لگائے گی تو کب لگائے گی؟ جب بحث طول پکڑ گئی، مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے ہم سے نہیں حل ہوگا، ایک بندہ ہے جس کے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور نبوت کا فیضان ہے، وہ یہ مسئلہ حل کریں گے۔ تو کہا وہ کون سے؟ آپ فرمانے لگے جب ہم سے مسائل حل نہیں ہوتے تو ہم ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کہا کون ہے؟ کہا جناب امام حسین۔ تو لوگ حضرت امام حسین کے پاس گئے، کہ حضرت یہ ایک مسئلہ الجھ گیا ہے کہ بچہ پیدا ہو تو وظیفہ کب لگانا ہے۔ فرمایا الجھنے والی بات ہی کوئی نہیں، پیدا ہونے کے بعد جب وہ پہلی دفعہ آواز نکالے تو اس کا وظیفہ لگا دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں آ گیا ہے، اس نے اپنے آنے کا اظہار کر دیا ہے، اعلان کر دیا ہے، اب اس کا وظیفہ لگا دو۔ تو اس پر پھر صحابہ کا اتفاق ہو گیا۔ امام حسین کے علم سے، فضل سے لوگ فیض اٹھاتے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلان حسین سے خطاب کیا
اور فرمانے لگے اللہ کی قسم تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جو راتوں کو لمبے لمبے قیام کرتا تھا، اور تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جس سے میں دن میں جب بھی ملتا تھا تو وہ روزے سے ہوتا تھا۔ تم نے اس شخص کو شہید کیا جو قائم اللیل تھا، صائم الدہر تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان میں نکل کر پہلے مذہب کی بات کی، اور آج دین نبی دا وانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے تے آکھے میں کتھوں لبا عمر بہادر، میں کتھوں لبا عمر بہادر جیڑا مینوں سینے لاوے، معصوم بچے معصوم۔ آج تک کدھر ہے تمہارا اقوام متحدہ؟ بلاؤ نا اسے، بھیک مانگتے پھرتے ہو کافروں سے، بھیک مانگتے ہو۔ بچہ شام کو گھر نہ آئے تو ماں دروازے پہ نظر لگا کہتی بیٹے ٹائم پہ آ جایا کر، مجھے نیند نہیں آتی، وقت پہ۔ برما کی اس ماں سے بھی جا کے پوچھو جس کا بچہ پلٹ کے آئے کوئی نہیں، آیا ہی نہیں، اس سے بھی پوچھو۔ بچے نے آدھی رات کو روٹی مانگ لی تو فالج زدہ ماں، اس کو فالج تھا، وہ رینگتی ہوئی اٹھی اور اس نے اپنے لال کو روٹی پکا کے دی۔ باپ کہتا رہا چل چھوڑ، سو جا بیٹے تیری اماں۔ اس نے کہا نہیں مجھے نیند نہیں آتی، بیٹا بھوکا ہے۔ اس ماں سے بھی کبھی پوچھ، اس ماں سے جو بنگلہ دیش کے خیمے میں بیٹھی ہے تو بی بی سی لندن کا رپورٹر کہتا ہے کہ تیری خواہش کیا ہے؟ کہتی کوئی بھی نہیں۔ چلو 2 دن کے بعد ہی صحیح میرے بیٹے کو ایک روٹی دے جایا کرو، اے روٹی مانگتا ہے مجھ سے، میں کدھر سے لاؤں؟ یہ لوارث کون ہے؟ میں حکمران سے جا کے بات کروں جب میرا اپنا نمازی مسلمان کہتا ہے پہلے پاکستان کے بچے تو پال لو؟ میرے بھائی تجھے خبر ہی نہیں، یہ تو جانا تو کبھی گنبد خضرا پہ، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا من ازا مسلم فقد ازانی، فرمایا جب میرا مسلمان تکلیف میں ہوتا ہے تو میں گنبد میں تکلیف میں ہوتا ہوں، مجھے درد ہوتا ہے، مجھے اذیت ہوتی ہے۔ پوچھ جا کے محبوب پاک سے، میرے عزیز کسی کو غم ہی نہیں ان لوگوں کا، کسی کو پرواہ ہی نہیں، کچھ سوچتا ہی نہیں ان کے بارے میں۔ میں اپنے گھر میں مست ہوں، آپ اپنے گھر میں مست ہیں۔ میرے رسول اللہ کی امت لٹ گئی ساری، جگہ جگہ تباہی، 1 انچ دھرتی پر زمین ایسی نہیں جو کافر کی اور خون بہتا ہو۔ ایک ریمنڈ ڈیوس امریکی کتا یہاں بند تھا مسلمانوں کے قتل میں، انہیں اپنی قوم کی اتنی فکر تھی وہ راتوں رات چھڑا کے لے گئے، لیکن میری اور تیری بہن عافیہ صدیقیہ سالوں سے بند ہے۔ تڑپ کے پوچھا ہے مسلمانوں نے کہ اس کی غلطی تو بتاؤ، اس کا قصور نہیں پر وہ بند ہے، کوئی نہیں بات کرنے والا، کوئی نہیں۔ مسجد جانے جمعہ تو پڑھانا ہے، اس میں غرض نہیں درد ہے کہ نہیں، کہ اس میں تو اتنا پتہ ہے 1 گھنٹے تقریر ہے کرنی ہے۔ پیر صاحب صبح سے شام تک تعویذ لکھتے، سیاستدان صبح سے شام تک جنازہ بھی تب پڑتا ہے کہ مجھے ووٹ ملے گے۔ تاجر کہتا ہے بس دکان چلنی چاہیے، مر جائے میری طرف سے ساری دنیا۔ بس کرو، اس خول سے باہر نکلو۔ اے نوجوان مسلم، کبھی یہ تدبر بھی کیا تو نے وہ کون سا گردوں ہے جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا دارا؟ تو نے سوچا ہی نہیں کبھی؟ تجھے کبھی خبر ہی نہیں ہوئی کہ یہ کس قدر بڑا کام تھا؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جاگو۔ جاؤں حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس، قادسیہ کی جنگ ہو رہی تھی، کافر بلا رہا تھا آؤ اگر کوئی ہے تو آؤ، آؤ مقابلے میں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے گھوڑے دوڑا دیے، دشت تو دشت ہیں صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے گھوڑے دوڑائے، آگے دریا آ گیا، کوئی پل نہیں، کوئی شے نہیں، اسلام کی عزت کا سوال ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ، اگر تو موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دے سکتا ہے تو تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے، ہم تو اپنے رسول کے فرما بردار غلام ہیں۔ آنا مہربانی کر کی اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں تو ہمیں تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اے اللہ مہربانی فرما، اگر تو حضرت وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اگر تو حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے دریا پھاڑ سکتا ہے تو ہم تو نبی پاک کے غلام ہیں۔
صحابہ کہتے ہیں جناب سعد نے دعا مانگی تو دریا نے رستہ عطا فرما دیا. یار تو دعا بھی نہیں مانگتا. حضور نے فرمایا دعا صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو نے یہ بھی چھوڑ دیا ہے. اب تو باتیں کر کے، تبصرے کر کے، ٹی وی دیکھ کے، اپنی رائے قائم کر کے، کمنٹس کر کے سو جاتا ہے، یہ بھی سوتا خوش ہو گیا. تو دعا تک نہیں مانگتا. فرماتے ہیں دعا مانگی تو دریا نے رستہ دیا، اور جب اس کنارے نکلے تو حضرت سعد کہنے لگے کسی کی کوئی شے تو نہیں رہ گئی دریا میں، کوئی چیز تو نہیں رہ گئی. ایک صحابی کہنے لگے پیالہ رہ گیا ہے. تو حضرت سعد فرمانے لگے او دریا ہمارا پیالہ واپس نہیں کر دیتا. تو کہتے ایک لہر آئی تو پیالہ بھی باہر پھینک گئی. او بھائی ہم اسی رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں جن کا حضرت سعد بن ابی وقاص نے کلمہ پڑھا تھا. اور کسی جگہ میرے نبی پاک نے نہیں فرمایا اللہ صحابی کی سنے گا بعد میں آنے والوں کی نہیں سنے گا، کسی جگہ نہیں کہا. پر تو کشکولے دعا بھی نہیں اٹھاتا. مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں نکلی، تو یہ کام بھی نہیں کرتا. میرا دل کرتا تھا چلو اور کچھ نہ ہو مسجدوں میں اجتماعی دعا ہی ہو جائے، پر اس طرف بھی توجہ نہیں. وہاں بھی کہتے ہیں مولوی صاحب جلدی کرو گھر جانا ہے، اتنی لمبی دعا، اور کمنٹس کر رہے ہیں لوگ، کہتے ہیں آپ اپنے گھر کی سوچیں. میرے بھائی دعا. صلاح الدین ایوبی فلسطین کی جنگ لڑ رہے تھے، خبر آئی کہ عیسائیوں کا ایک بحری بیڑا، بحری جہاز اسلحہ لے کے آ رہا ہے، نیزے ہیں، تلواریں ہیں، تیر ہیں. صلاح الدین ایک بزرگ تھے، ان سے ملے تو کہنے لگے بابا جی آپ بھی دعا کرو. میں بھی دعا کرتا ہوں. مسلمانوں کے پاس پہلے اسلحہ نہیں، عیسائیوں نے اور منگا لیا ہے.